مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں ایک بار پھر اپنے چینل فیصل رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ کہاں کا انصاف ہے سن ہے گوجرا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے بے سبب نہیں ہوتے۔ از نوید ملک۔ فرنٹ کور۔ کہاں کا انصاف ہے سن ہے گوجرا، از نوید ملک۔ دوسرا صفحہ۔ کہاں کا انصاف ہے سن ہے گوجرا، خیال مصنف۔ اگرچہ مجھے کئی کتب تحریر کرنے اور بے شمار کتب کے تراجم کرنے کا اعزاز حاصل ہوا اور کئی کتب کے اداریے بھی لکھے، لیکن ایک حقیقت کا اظہار کرنا نہایت ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب بھی میں نے بذات خود کسی مضمون پر قلم اٹھانا چاہا تو میں نہیں لکھ پایا، لیکن جب خدا نے بوجھ دیا تو پھر الفاظ کے موتیوں کا سمندر بہتا رہا، اور میں سطور کرتاس ابیس پر الفاظ کی مالا پروتا چلا گیا، اور کافی عرصہ کے بعد مجھے خداوند کی طرف سے اس کتابچہ پر قلم اٹھانے کا بوجھ ملا۔ اپنوں اور غیروں کے آتشین تیروں کے زخموں کی شدت، درد سے چلنا بھی میرے لیے محال ہے۔ پھر بھی خداوند نے فرمایا کہ بیٹا، بلا لاکھ نخرے اور بہانے کریں، یہ جوا تجھے اٹھانا ہی پڑے گا، میں تجھے اس کام کے لیے استعمال کروں گا۔ خداوند نے فرمایا کہ میرے بندہ موسیٰ کے لیے بھی رکاوٹیں تھیں، لیکن میں نے اسے استعمال کیا۔ میرے بندہ یرمیہ بچہ تھا اور میں نے اسے چنا اور استعمال بھی کیا۔ میرا بندہ اموس گلے کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا تو میں نے اس کو لیا۔ متی، پترس، یعقوب و یوحنا غرض یہ کہ سب ایسے ہی تھے، کوئی بھی اس لائق نہیں تھا، لیکن میں نے انہیں اس لائق کیا اور استعمال بھی کیا۔ بس تو اپنی زندگی کا ریموٹ مجھے دے دے تو پھر دیکھ کہ میں تجھے کیسے استعمال کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آج 20 اگست 2009 کو ہار مان لی اور خداوند سے کہا، خداوند فرما کہ میں تیری آواز سنتا ہوں۔ چنانچہ یہ پیغام ہر فرد بشر اور بالخصوص اہل کلیسیا کے لیے ہے، تاکہ ہم جانیں کہ کہاں پر کھڑے ہیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کہاں تک کتاب مقدس کے مطابق ہے۔ ہم جو صلیب والے ہیں پھر کیوں پھولوں کی توقع کرتے ہیں، اور ہم کون سی جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2009 میں کلیسیا کے لیے میں خداوند کی آواز ہوں۔ میری کتب، میری ویڈیوز اور میرے لیکچرز اور وعظوں کو بہت سراہا گیا اور سراہا جا بھی رہا ہے۔ میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں کہ میں کوئی نبی ہوں یا خدا مجھ سے ہی بات کرتا ہے اور میں ہی ایلیا کی طرح اکیلا بچا ہوں۔ ایسا کوئی دعویٰ نہیں، بلکہ میں تو خدام دین کا خادم ہوں، بشرطے کہ وہ 2 نمبر نہ ہو۔ خدا نے ہر زمانہ میں 2 نمبر خادموں یا رہنماؤں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، اور جو بھی خدا کی آواز بنا اسے سولیوں پر سسک کر جان دینا پڑی، یہاں تک منہ میں پانی ڈالنے والا بھی کوئی نہ ملا۔ چنانچہ میں بھی اسی لہو کے دریا میں بہنے اور شہداء کے آسمانی سمندر میں جا ملنے کے لیے تیار ہوں۔ میری دعا ہے کہ اس کتابچہ کا ہر ایک لفظ خداوند کی طرف سے اور اس کی بادشاہی کی وسعت کا سبب ٹھہرے۔ آمین۔ نوید ملک، www.newlifeinstitute.organization۔ حقیقت کیا ہے؟ سن ہے گوجرا ایک ایسا واقعہ ہے جس سے پیشتر دنیا اب واقف ہو گئی ہے۔
نہتے مسیحوں کی آبادی پر جدید اسلحہ کے ذریعے گولیوں کی بارش، گلیاں بند کر کے سرعام اسلحہ کے زور پر بنگڑا ڈالنا، ہماری مسیحی ماؤں اور بہنوں کے دوپٹے کھینچنا اور انہیں بے آبرو کرنا، معصوم مسیحیوں کو کافر کہہ کر ان کے خلاف مساجد سے لاؤڈ سپیکر پر علماء اسلام کا جہاد کی رٹ لگانا اور انہیں جوش دلانا کہ اللہ اکبر کہہ کر اینٹ سے اینٹ بجا دو، مسیحیوں کو انہی کی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے بنے ہوئے گرندوں سے کھینچ کھینچ کر باہر نکالنا اور ان کے غربت اور افلاس میں بنائے گئے سامان زیست کو اعلانیہ نظر آتش کرنا، مسیحی عبادت گاہوں کی بے حرمتی اور آتش مادہ پھینک کر ان کو جلا ڈالنا، بائبل مقدس کی سینکڑوں جلدوں کا فضا میں پھینک کر کہہ کے مارنا، مسیحیوں کے جانوروں کو بھی نظر آتش کرنا اور مسیحیوں کو گھروں میں باندھ کر تیل چھڑک کر انہیں زندہ جلا ڈالنا، اور یہاں تک کہ زخمی مسیحیوں پر ہسپتالوں میں بھی جا کر حملے کرنا، کہاں کا انصاف ہے؟ صدہا افسوس کہ حکومتی عملہ بھی اتنا کمزور کہ 2 گھنٹے بعد بھی جائیں واردات پر نہ پہنچ پایا، اور جب جنوبی دوبارہ علماء اسلام کے اعلان کرنے پر کہ اب بس کر دو، صفایا ہو گیا، وہاں سے گئے تو پھر پولیس کا عملہ وہاں داخل ہوا۔ افسوس، صدہا افسوس۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان بیچارے مسیحیوں پر جن باتوں کا الزام ہے وہ بھی غلط اور بے بنیاد ہیں، اور اس کا کسی بھی طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم مسیحی علماء اہل کلیسیا کو کبھی نہیں کہتے کہ دوسرے کے مذہب کے برخلاف کفر بولو یا کیچ اچھالو۔ ہم اور ہمارے لوگ اسلام اور اسلام کے پیروکار کی عزت کرتے ہیں، اور قرآن حکیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احترام کرتے ہیں۔ کوئی بھی سمجھدار اور دانشمند مسیحی اسلام کے برخلاف ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ ذاکر نائک کب سے ہمارے ایمان کے برخلاف پیس ٹی وی سے بول رہا ہے، جبکہ پیس کی کوئی بات نہیں کر رہا، ماسوا نفرتوں اور قدورتوں کو جنم دینے کے، لیکن ہم پھر بھی اس کی روحانی آنکھوں کے کھل جانے کے لیے دعا کرتے ہیں، بد دعا کبھی نہیں کرتے۔ ہماری طرف سے اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی نازیبا حرکت کرتا ہے تو آپ قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیں، بلکہ ایسے شخص کو قانون کے حوالہ کریں اور ثبوت مہیا کریں کہ اس نے ایسا کیا۔ اگر قابل معافی ہے تو معاف کرے، ورنہ قانون کا سہارا لیں، مگر افسوس کہ قانون بھی تو آپ ہی کا ہے۔ دنیا کے نقشہ پر پاکستان۔ میرے مسلمان دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے لیے مسیحیوں کا کیا کردار ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ہمارے 3 مسیحی ووٹوں سے بنا؟ ان 3 ووٹروں کے نام دیوان بہادر ایس پی سنگا، کے ایل رلیا رام اور ای سی ای گبن اس سرزمین کے اہم ستون تھے۔ اگر مسیحی قائدین اپنا ووٹ پاکستان کے حق میں نہ دیتے تو پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہی ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 1947، 1965 اور 1971 کی جنگوں میں کتنے مسیحی سپاہیوں اور جانساروں نے اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا؟ کاش کہ آپ کو معلوم ہوتا، لیکن لگتا ہے کہ نہیں معلوم۔ مناسب ہوگا کہ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کی ان ماؤں سے پوچھیں جن کے جگر کے ٹکڑے بھارتی افواج نے پاکستان کی سرحدوں پر گولیوں سے بھون دیے۔ ان بہنوں سے پوچھیں جن کے سر پر ہاتھ رکھنے والے
اور ان کی ڈولیاں اٹھانے والے بھائی عبدالغور ہیں۔ ان بیویوں سے پوچھیں جن کے سہاگ اجڑ گئے، اور ان یتیموں سے پوچھیں جنہوں نے اپنے باپ کے پیار اور اس کی گود کا تجربہ نہیں کیا۔ دھرتی آج بھی ان کے کارہائے نمایاں کو یاد کر کے اشک بہاتی ہے۔ پاکستان میں جہاں کہیں کوئی الہی آفت ٹوٹتی ہے تو پاکستانی مسیحی سب سے پہلے وہاں ہوتے ہیں۔ پاکستان کے شعبہ طب میں مسیحی لوگ ہی نسل انسانی کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ نہیں دیکھتے کہ کوئی مسیحی ہے یا ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ وہ مسلمان مریضوں کا پیشاب ہی کیا پاک خانہ بھی صاف کرتے ہیں، پھر بھی اس خدمت کے عوض انہیں معاوضہ نہیں ملتا۔ کئی غریب مسیحی شہری آبادیوں میں گندے نالوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ان کے پاس چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل گھر ہے۔ وہ خود ایسی جگہ پر رہتے ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہریوں کے گند کو صاف کرتے ہیں۔ ہر دور میں مسیحی لوگ اپنے ہی گھر پاکستان میں تختہ مشق بنے، اور حالات کا دھارا کچھ یوں بہتا ہے کہ لگتا ہے وہ اس ٹکٹکی پر چڑھے ہی رہیں گے۔ بے انصافی کیوں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ ہم مسیحیوں کو ثانوی یا درجہ دوم کے شہری تصور کیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو مسیحی ہونے کے سبب سے ملازمتوں سے برطرف کر دیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کو جیسے ڈاکو گن پوائنٹ پر زبردستی موبائل چھینتے ہیں، ویسے ہی انہیں مسلمان ہو جانے کی دعوتیں دی جاتی ہیں، ورنہ جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری مسیحی بیٹیوں کو دامے محبت میں پھنسا کر جانسے سے انہیں مسلمان کر کے ان کی عزت و ناموس سے کھیل کر انہیں گھر سے باہر دھکیل دیا جاتا ہے، جبکہ ان کے پاس اب ماسوا اگلے میں رسی باندھ کر خودکشی کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے کہ توہین رسالت جیسے قوانین میں ہمیں لپیٹ کر گولی مار دی جاتی ہے اور ہمیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرف مٹا دیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے جبکہ ہم محنت یہاں کرتے، خون پسینے کی کمائی کھاتے اور اسی سرزمین کے سینہ پر پلتے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے اور پاکستان کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائے خیر مانگتے ہیں؟ ہمارا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ پاکستان سے ہے، جہاں ہم بل اور ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ میرے مسلمان دوستوں، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ ان حضرت سلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ میں اپنے مسلمان دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارا اس طرح کی نفرت کا بیج نہ بیجیں۔ اگر کسی کو مسلمان کرنا ہے تو محبت کے عملی نمونہ سے کریں، ڈنڈے کے زور سے نہ کریں۔ ہمارے ایمان کے برخلاف ٹی وی اور مساجد سے بولنے اور کتب لکھنے کے بجائے محبت کا درس دیں، تو وہ جو مسلمان نہیں وہ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ طریقہ کار میں تبدیلی لائیں اور چراغ کو جلانے کے لیے کڑوے بیج کا نہیں بلکہ محبت کا تیل ڈالیں۔ ہمیں افسوس ہے، امریکہ ذرا سا ہلنا بھی ہے تو ہماری شامت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اگر ڈنمارک نے گنونی حرکت کی تو نزلہ ہم پاکستانی مسیحیوں پر گرا۔ کیوں؟ ہم نے اس حرکت کی برملا مذمت کی اور آئندہ بھی کریں گے۔ ہم اسلام کے خلاف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے برخلاف مذمت کرنے میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ کوئی بھی حقیقی مسیحی، خواہ اس کا تعلق دنیا کے کسی ہی کونے سے کیوں نہ ہو، ایسی غلط حرکت کبھی نہیں کرے گا
لیکن افسوس کہ کرتا کوئی اور ہے اور ہماری بستیوں کی بستیاں جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دی جاتی، گرجا گھر جلا دیے جاتے اور بائبل مقدس کی نقول کو جلا دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس طرح کے واقعات کے گواہان آج بھی شانتی نگر میں موجود ہیں۔ بہاولپور چرچ میں مارے جانے والے مسیحی لوگوں کی تاریخ منہ بولتا ثبوت ہے۔ جیکا گلی میری کرسچن اسکول پر حملہ، ٹیکسلا ہسپتال پر حملہ، قصور میں ایک مسیحی بستی بنام کوریا، کراچی میں ایک مسیحی آبادی بنام خدا کی بستی اور گوجرا میں ہونے والے مظالم کس کی تصویر پیش کرتے ہیں؟ اور ایسے حملے کرنے والوں کا تعلق جس ہی مذہب سے تھا، انہوں نے اپنے مذہب کے نام پر کیا توشتہ دیوار لکھا کہ جسے ساری دنیا پڑھ ہی رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کو پھینک دیا جاتا اور ہمیں ویزے گرانٹ نہیں کیے جاتے؟ شاید ہماری ان حرکتوں کے سبب سے ہی ایسا ہے۔ یہ کرسچن اور مسلمان کی بات نہیں، بلکہ میں نے خود 2 مرتبہ امریکہ کے ویزے کے لیے درخواست دی، لیکن مجھے نہیں دیا گیا، اس لیے کہ میں پاکستانی ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ بہت سے پاکستانی ملک چھوڑ کر ایسے ممالک کی طرف رخ کر رہے ہیں جہاں وہ سکھ کا سانس لے سکیں؟ کیوں یہاں پر ہر شخص پریشان ہے؟ کیا وجہ ہے؟ رشوت ستانی کے سبب سے پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بنگالی اور افغانی بھی پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ شراب کے پرمٹ ہمارے نام پر جاری کیے جاتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں جائز نہیں؟ مسیحی سارا دن جھاڑو لگا کر شام کو 500 یا 1000 روپے کی کپی تو نہیں پی سکتے۔ کون پیتا ہے؟ ذرا کسی وائن شاپ کے باہر کھڑے ہو کر تجربہ سے معلوم کریں کہ وہ کون ہے۔ پاکستانی مسیحیوں کا کردار۔ اہل کلیسیا کے خلاف جو کچھ بھی ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، ہم پرامن رہے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ ہم نے کوئی گاڑیاں نہیں جلائی، ہم نے کسی مسلمان بستی کو نہیں جلایا، اور نہ ہی ہم ایسا کریں گے، کیونکہ یہ تعلیمات المسیح نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم مسیحی ایسے حالات میں کیا کرتے ہیں۔ ذرا توجہ مطلوب ہے۔ کراچی تا خیبر ہمارے مذہبی رہنماؤں نے دعائیہ تحریکیں شروع کی ہوئی ہیں، جہاں پر وہ روزہ رکھ کر ملک کی بحالی، حکومت پاکستان، لعنتوں کے خاتمے اور ملک میں امن و ایمان کے برقرار رہنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم عالم اسلام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم حکومت پاکستان اور سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ہم ملک سے غربت اور افلاس و دہشت گردی کے دور ہو جانے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم ساری دنیا میں امن چاہتے ہیں۔ ہماری جماعتوں میں ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے گرجا گھروں میں کسی ملک یا شخصیت یا مذہب کے برخلاف کبھی بھی، اور میں ایک بار پھر سے کہوں گا کہ کبھی بھی بد دعا نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ابھی تک قائم رہنا مسیحی لوگوں کی دعا کا نتیجہ ہے، ورنہ کب کے ہم دنیا کے نقشے سے حرف غلط کی طرح مٹ چکے ہوتے۔ کیا تم بھول گئے؟ اب میں اہل کلیسیا سے مخاطب ہوں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ جن قوانین کے تبدیل ہو جانے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ابتدائے زمانہ ہی سے تھے؟ آستر و دانیل کی کتب کا پھر سے مطالعہ کریں اور تعلیمات المسیح کی پھر سے نظر ثانی کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی صلیب اٹھائے
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ لکڑی، چاندی یا سونے کی سلیب بنا کر گلے میں یا گاڑی میں لٹکائیں۔ سلیب کا کہیں بھی اس طور پر لٹکانے کا کلام مقدس میں ذکر نہیں ملتا، لیکن میں اس کے برخلاف بھی نہیں ہوں۔ سلیب ہمارا ایمان نہیں ہے بلکہ نشان ہے، اور سلیب ہماری جسمانی طور پر پہچان ہے۔ ایک مسیحی کی حقیقی پہچان مسیح اور پھر روح کا پھل ہے۔ سلیب پر نہیں بلکہ سلیب کے پیغام پر ایمان لانے سے نجات ہے۔ سلیب نہیں بچاتی بلکہ سلیب والا بچاتا ہے۔ سلیب پہننے والے ضروری نہیں کہ حقیقی مسیحی بھی ہوں۔ ڈسکو کرنے والے بھی سلیب پہنتے ہیں، جو ان کے لیے فیشن ہے اور ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ جب مسیح خداوند نے سلیب اٹھانے کی بات کی تو اس سے مراد یہ تھی کہ میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ جس طور پر میں سلیب پر دکھ سہتا ہوں تم بھی سہو۔ آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ دنیا والے میرے سبب سے تم سے عداوت رکھیں گے اور لعن طعن کریں گے اور ہر طرح کی بری بات تمہاری بابت کہیں گے، یہاں تک کہ تم کو عدالتوں میں بھی پیش کریں گے اور بھتیرے مارے بھی جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ ہرے درخت کے ساتھ ایسا ہوا تو تم سوکھے کے ساتھ کیوں نہ ہوگا۔ مبارک ہے وہ مسیحی جو مسیح کی خاطر اور مسیحی ایمان کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، کیونکہ زندگی کا تاج بھی تو انہی کو ملے گا جو آخر دم تک برداشت کرے گا۔ مسیحیوں کے ساتھ ایسا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ہمیں مسیح کی تعلیمات کو بھولنا نہیں بلکہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہم آگاہ نہ ہوتے تو الگ بات ہے، لیکن چونکہ اب ہم آگاہ ہیں اس لیے ہمیں کسی طرح کی مزاحمت کرنے یا محاذ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسیحی تاریخ۔ ہمارا دل گوجرا کے اس حادثے کے سبب سے خون کے آنسو روتا ہے۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے ملک پر ایک بدنما دبا ہے۔ ہم نے اپنے ہی چہرے پر تمانچہ مارا اور ایک اور دبا لگا دیا۔ گوجرا کے مسیحی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہم بہت افسردہ ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مسیحا ان کے زخموں کے لیے روغن بلسان بن جائے۔ ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ضرور دیکھیے۔ کلیسیا والو، آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ مسیحا نے ہم سے کسی کمفرٹ زون کا وعدہ نہیں کیا۔ ابتدائی زمانہ سے ہی مسیحی مظالم کی چکی میں پیستے چلے آ رہے ہیں۔ ابتدائی صدی عیسوی میں رومی نیرو نے مسیحیوں کے ساتھ کیا کیا، دیو کلیتان نے کیا کیا، تیتس جرنیل نے کیا کیا۔ اگر ممکن ہو تو عربستان میں مسیحت، شہیدان کارتھج اور شہیدان روم پڑھیے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیسے مسیحیوں کے خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی۔ مسیحیوں کو ہر زمانے میں اپنے ایمان کی خاطر قربانیاں دینا پڑی، کیونکہ قربان ہونے والا ان سے قربانی مانگتا بھی ہے۔ مسیحی تاریخ بتاتی ہے کہ رومی تاریخ میں ابتدائی مسیحیوں پر اس قدر مظالم ڈھائے گئے کہ انہیں جانوروں کی کھالوں میں سی کر کرکتی دھوم میں ڈال دیا جاتا، اور جوں جوں کھال سوکھتی مسیحیوں کی ہڈیاں ٹوٹتی چلی جاتی تھی۔ کیلوں والی لوہے کی چادروں پر لٹا کر مسیحیوں پر وزن ڈالا جاتا تھا۔ رومی اسٹیڈیم اس بات کی شہادت پیش کرتے ہیں کہ مسیحیوں کو بھوکے درندوں کے آگے ڈالا جاتا اور وہ ان کی ہڈی پسلی ایک کر دیتے، اور یہ رومی شہنشاہوں اور رومی رایا کے لیے تماشا ہوتا تھا۔ پولی کارپ جیسے کلیسیا بزرگوں کو لکڑی کی بلیوں سے باندھ کر نظر آتش کر دیا جاتا تھا۔
यूहन्ना आरफ से मुतल्लक रवायत है कि जिस तरह आप उबलते हुए कड़ाह में मछली फ्राई करते हैं, इसी तरह उस मसीह बुजुर्ग को भी फ्राई किया गया। मसीहियों को काट में ठोंका जाता और काल कोठरी में फेंक दिया जाता था। रसूलों के अमाल की किताब में यूहन्ना और यकूब जैसे बुजुर्गों के सर तन से जुदा कर दिए गए। स्तिफनुस जैसे गयूर खादमों को संसार किया गया और पतरस जैसे जोश से भरे हुए खादमों को उल्टी सूली पर लटका कर शहीद कर दिया गया। लिहाजा इस हकीकत को पल्ले बांध ली कि मसीही जिंदगी फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों की शाहराह है। शहीदों का खून ही कलीसिया का बीज है। जिस किसी मुल्क में बेदारी आई, उस बेदारी के पीछे उस मुल्क में इज़ारसानी नजर आती है। कलीसिया शोहदा के खून पर बनी है और मैं उन शोहदा को सलाम अकीदत पेश करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो खुशखबरी का कलाम हम तक पहुँचा। अफसोस की बात यह है कि आज का मसीह खून देने वाला नहीं बल्कि चूरियाँ खाने वाला है। हम आराम तलब मसीही आराम चाहते हैं, लेकिन आराम तो असल में हमें आसमान पर ही खुदा की हजूरी में मिलेगा। जिस हकीकत से मैं पर्दाकुशाई करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे मसीही भाइयों बहनों के साथ जो कुछ हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है और दिल खून के आंसू रोता है। काश कि ऐसा ना होता। हुकूमत ने कुछ खानदानों को कुछ रुपया देकर मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन जो जख्म लगाए गए वो नोटों से नहीं भरते। एक टीवी प्रोग्राम। एक मर्तबा मुझे इंडस टेलीविज़न वालों ने इंटरव्यू के लिए बुलाया और उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लम के कार्टूनों वाला शो ज़ेरे बहस था। शाजिया मरी मेज़बान थी। कार्टून डनमार्क में किसी ने अपनी बेहुदा हरकत के सबब से बनाए और सखर में मसीह गिरजाघर जला दिए गए। मैंने कहा कि हम पाकिस्तानी मसीही इस गुनूने फेल की मजम्मत करते हैं और ऐसा शख्स मसीही नहीं हो सकता जिसने ऐसी हरकत की है। वैसे भी इस तरह के लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता। पाकिस्तानी सोच का अंदाज़ा कीजिए कि ऑनलाइन प्रोग्राम में एक फ़ोन कॉल आई जो अंदरूने सिंध से थी, जिसमें फ़ोन पर बात करने वाला शख्स ये कह रहा था कि हमने मसीहियों को पाकिस्तान में पनाह दे रखी है। इस प्रोग्राम की सीडी अभी तक महफूज है। ज़रा सोच देखिए कि हमें यहाँ पर पनाह मिली हुई है। चुनाचे शाजिया मरी ने उस शख्स की इस्लाह की और कहा कि जनाब, हमने इन्हें पनाह नहीं दी बल्कि ये पाकिस्तानी हैं और यहाँ ही हमारी तरह पले बढ़े हैं। शाजिया ने मुझसे कहा कि जनाब, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने जवाब में कहा कि जो कुछ मैंने कहना था वो चंद अल्फाज में आप ही ने कहकर मेरा हक अदा कर दिया और ये काफ़ी है। लेकिन इस तरह की बात से इतना वाज़िया हो गया है कि हम मसीहियों को क्या समझा जा रहा है। दौरान प्रोग्राम एक और फ़ोन कॉल आया और कहा, मैं पादरी नवीद मलक से जवाब चाहता हूँ। सवाल ये था कि जब मसीहियों की सलीबें तोड़ी जाती, सड़क पर सलीब का निशान बनाकर उसे जूते मारे जाते और उस पर पेशाब किया जाता है और हजूर अल मसीह की तस्वीरों को पांव तले रौंदा जाता, तुरैत शरीफ, ज़बूर शरीफ और अंजील शरीफ की नकूल को जलाया जाता और गिरजाघरों को आग लगाई जाती है, तो अहले कलीसिया को उस वक्त क्या करना चाहिए? साफ जाहिर है कि ये किसी मसीही का ही सवाल था और अगर मैं गलती ना करूं तो डिफेंस व्यू कराची से कोई पादरी साहब थे। मेरा जवाब ये था कि भाई, बाइबल मुकद्दस का खुदा ये फरमाता है कि बदला लेना मेरा काम है। अगर हम इसका बदला लेने के लिए सामने आए तो इसका मतलब है कि जिसका कलाम है वो कमज़ोर है, वो खुद बदला नहीं ले सकता, जिस सबब से मैं बदला लेता और उसकी मदद करता हूँ। लिहाजा हमें बदला लेने की ज़रूरत नहीं। वो जाने
اور جس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں وہ جانے۔ ہم اس کے کام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے اور نہ ہی اس کے تخت پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا کام ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنا اور انہیں معاف کرنا ہے۔ اگر ہم لڑنے مرنے پر اتر آتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ میرے خدا میں کوئی طاقت نہیں، لہٰذا انہیں اپنا کام کرنے دیں اور خدا اپنا کام کرے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ کاش کہ ہم خدا کے اشارے ہی کو سمجھ جائیں۔ کاش کہ ہم استفنوس شہید جیسے بن جائیں، جس نے اپنے خداوند کی طرح سنگ باری کرنے والوں کے حق میں خداوند کے حضور معافی کی دعا کی۔ اہل کلیسیا کے لیے پیغام۔ دنیا کے نقشہ پر پاکستان ایک چھوٹا سا نشان ہے، اور اگر گوجرا دیکھا جائے تو شاید نظر بھی نہ آئے۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ بہت ہی برا ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب یہ حادثہ ہوا تو مجھے کئی دنوں تک ہر روز گوجرا کے بارے میں موبائل فون پر پیغامات ملتے رہے کہ ان مظلوموں کے لیے دعا کریں۔ میں نے کئی فون کال بھی کیے کہ حقیقت معلوم ہو جائے۔ میں خود بہت بے چین تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بیچارے مسیحی کیا کر رہے ہوں گے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ درندے ہماری ماؤں بیٹیوں کی عصمت پر نہ ہاتھ ڈالیں، لیکن معلوم ہوا کہ وہاں کا ایک غیور نوجوان تھا جس کا گھر 3 منزلہ تھا، اور اس نے اپنے گھر میں غالباً 200 سے زائد مسیحی بہنوں کو محفوظ رکھا ہوا تھا، اور خود گھر کی چھت پر گن لے کر ان کی حفاظت کے لیے کھڑا رہا۔ جب میں موبائل فون پر یہ پیغامات پڑھ رہا تھا تو مجھے بٹائی کالونی کراچی میں گوجرا کے مسیحی بھائی بہنوں کے تعلق سے کیے گئے دعائے خیر کے ایک پروگرام میں کلام سنانے کی دعوت ملی۔ اس وقت خداوند کی طرف سے مجھے ایک خیال ملا۔ یہ خیال خود خداوند کے دل کی آواز تھی، اور میں بھی اس خیال کا اسیر ہو گیا۔ خداوند نے مجھے یونا 4 باب اور اس کی 11ویں آیت پر کچھ کہنے کے لیے کہا۔ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ کیا مجھے لازم نہ تھا کہ اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں، جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے، اور بے شمار مویشی ہیں۔ آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ خدا یونا نبی کو شہر نینوا بھیجنا چاہتا تھا کہ وہ وہاں جا کر تبلیغ کرے۔ جو پیغام دوران تبلیغ پیش کرنا تھا وہ بھی خدا نے ہی انہیں دیا تھا کہ توبہ کرو، ورنہ خدا 40 دنوں کے بعد شہر نینوا کو برباد کر دیا جائے گا۔ بالآخر جب حضرت یونا وہاں پہنچے اور تبلیغ بھی کی، اور اس کے نتیجہ میں لوگ تبدیل ہو کر خدا کی طرف رجوع لائے، مگر حضرت یونا اس سبب سے نہایت ناراض اور ناخوش ہوئے، یہاں تک کہ اپنی موت مانگنے لگے۔ خدا نے فرمایا کہ یونا، کیا تو اس قدر ناراض ہے؟ چنانچہ حضرت یونا شہر کے باہر جا کر ایک چھپڑ بنا کر اس کے سایہ میں بیٹھ گئے تاکہ شہر نینوا کی بربادی کا حال دیکھیں۔ لیکن خدا حضرت یونا کو ایک تجربہ کے ذریعے سے سکھانا چاہتا ہے۔ خدا نے کدو کی ایک بیل اگائی کہ حضرت یونا پر سایہ کریں، جس کے سبب سے آپ بہت خوش ہوئے۔ لیکن دوسرے دن صبح خدا نے ایک کیڑا بھیجا اور اس نے اس بیل کو کاٹا کہ وہ سوکھ گئی۔ ادھر سورج طلوع ہوتا ہے اور گرم ہوا چلتی ہے کہ حضرت یونا شدت گرمی کے سبب سے بہت بے تاب ہو جاتے ہیں کہ یک بار پھر موت کی آرزو کرتے اور فرماتے ہیں کہ اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ خدا نے جواب دیا کہ تجھے اس بیل کی وجہ سے اتنا غم لگ گیا کہ مر جانا چاہتا ہے، تو پھر
میرے بارے میں کیا خیال ہے کہ ایسا شہر جس میں 1,20,000 سے زائد انسان رہتے ہیں اور بے شمار مویشی، کیا مجھے ان کی فکر نہیں کرنا چاہیے؟ تو ایک بیل کی وجہ سے مر جانا چاہتا ہے جس کے لیے تو نے کوئی محنت نہیں کی، لیکن میرے لیے پورا شہر نینوا سوکھ رہا یعنی مر رہا ہے اور مجھے اس کی کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آیت مجھے بہت ہی پسند ہے۔ خداوند نے اس آیت کے ذریعہ سے مجھ سے کلام کیا کہ کیا تم پاکستانی مسیحیوں کو ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی تباہی پر اتنا ہی غم ہے، ایسا ٹکڑا جو شاید دنیا کے نقشہ پر نظر بھی نہیں آ رہا، اتنا بڑا غم کہ آپ پریس کے آگے جا کر مظاہرے کرتے اور ریلیاں نکالتے اور موبائل فون پر پیغامات بھیجتے ہو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ اتنے سارے خطے کے لیے تم ریلیف فنڈز کی تنظیمیں بناتے اور بھیک مانگتے ہو، جبکہ آدھے سے زیادہ اپنی جیب میں ڈالتے ہو۔ تم پیغامات بھیجتے ہو کہ ان کے لیے دعا کرو، لیکن آج تم یہ سچ بتا ہی دوں کہ تم خود ان کے لیے کتنی دعا کرتے ہو۔ مجھے تم مسیحیوں پر حیرت ہے کہ میرے دل اور کلیجے پر نگاہ نہیں کرتے ہو کہ پورے پاکستان کے لیے 63 سال سے میرا دل روتا ہے۔ میں نے تمہیں پنجاب، سندھ سرحد اور بلوچستان کا نمک کہا، لیکن تم سفید پتھر تو رہے، لیکن تم میں نمکینی نام کی بھی کوئی چیز نہیں۔ میں نے تمہیں اس دنیا کا نور کہا، لیکن تم نور بننے کے بجائے موبائل لائٹ پر کام چلاتے رہے۔ میں نے تمہیں اس سرزمین کا گواہ بنایا، لیکن تم عدالتوں میں جھوٹی اور بے بنیاد گواہیاں دیتے رہے، لیکن میری گواہی دینے میں تمہیں موت پڑتی ہے۔ کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسیا، میرا فرمان تھا تم سے کہ اے اہل کلیسیا، تم نور ہو، دنیا کو منور کر دو۔ لیکن لیے بن تیل کے ہاتھوں میں چراغ، لیکن لیے بن تیل کے ہاتھوں میں چراغ کیسے ممکن ہے فضاؤں کو مسخر کر لو؟ ساتھ رہنے کا کیا عہد و عہد بھی کیا تھا، ساتھ رہنے کا کیا عہد و عہد بھی کیا تھا کہ کچھ پانے کو ہے، کھونا یہ تصور کر لو۔ کوئی نوید ہو سننے کو یہ بےتاب ہے دنیا، کوئی نوید ہو سننے کو یہ بےتاب ہے دنیا، اپنے ہر فعل سے یسوع کو منقص کر دو۔ بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، بن میرے یہ زمانہ ہے بے رنگ و بو، اسے انجیل کی خوشبو سے معطر کر دو۔ صدہا افسوس کہ ہم پاکستانی مسیحیوں نے خدا کے دل کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پاکستان کے 98% سے زائد لوگ مسیح کے بغیر مر رہے اور ڈائریکٹ جہنم رسید ہو رہے ہیں۔ وہ اہل نینوا کی طرح دائیں اور بائیں میں امتیاز نہیں کر سکتے، ان کے پاس ہمیشہ کی زندگی اور گناہوں کی معافی کی کوئی امید نہیں، وہ راہ، حق اور زندگی کو نہیں جانتے۔ ہم نے اپنے گرجوں اور گھروں میں بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ اچھی ٹون سمجھ کر گیت گائے کہ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ 80 شیراں دیاں گاراں وچ وڑاں گے، ہزاروں موقع ہمیں میسر آتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم اپنی زبان نہیں کھولتے۔ وقت آنے پر شیروں کے سامنے کھڑے ہو کر گواہی دینے کے بجائے ہم ایسا شخص ڈھونڈتے ہیں جو ہماری جگہ سولی چڑھنا پسند کرے۔ واہ واہ کیا بات ہے! یاد رکھیں کہ ایسا دو رنگا مسیحی ہونے سے ہمیں برکت نہیں بلکہ لعنت ملتی ہے۔ پاکستان کی سرزمین خدا کے دل پر ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور 16 آیت۔ سب کو زبانی آتی تو ہے، لیکن کیا کبھی یہ بھی کہا کہ خدا نے پاکستان سے بھی محبت رکھی؟ کیا کبھی ایسی تنظیمیں بنائی
کہ پاکستان کے غیر مسیحی یسوع مسیح کے بارے میں جانیں؟ کیا کبھی اپنے ایمان کی خاطر گواہی دیتے ہوئے ہم سولیوں پر چڑھے بھی؟ تم گوجرا کے لیے روتے ہو، میں پورے پاکستان کے لیے روتا ہوں۔ کیا تم نے بھی کبھی پاکستانیوں کی نجات کے لیے آنسو بہائے؟ شمالی علاقہ جات میں جا کر کون کلام سنائے گا؟ یسوع کی عدالت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ کتنے لوگوں کو موبائل پر پیغامات بھیجے کہ آئیں ہم اس بشارتی تحریک میں شامل ہوں؟ کیونکہ پاکستان میں بے شمار لوگ ابھی مسیح کے بغیر ہیں۔ صرف مسیحیوں کو بتاتے رہنا اور نئی نئی تعلیمات اور مشنوں اور بدعتوں کے جال بچھانا مناسب نہیں ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ کاش ہم خداوند یسوع مسیح کے دل کی آواز کو سن سکیں۔ میرے بھائیو بہن، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گواہی دینے کا طریقہ کیا ہے اور غیر مسیحی حضرات و خواتین کے سوالات کے جوابات کیسے دیں اور کون سے الفاظ استعمال کریں، تو براہ کرم ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں۔ آپ کے سوالات کے بیشتر جوابات مل جائیں گے، اور اگر آپ اپنے چرچ میں ہمیں اس موضوع پر کچھ کہنے کے لیے دعوت بھی دینا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پر جا کر ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم ای میل کے ذریعہ اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ اس ویب سائٹ کے بارے جتنے زیادہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں بتائیں، تاکہ ان کا فائدہ ہو سکے اور اس ملک میں خدا کی بادشاہی جلد قائم ہو سکے۔ اگر آپ اپنے سوالات کے جوابات چاہتے ہیں تو اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں۔ اگر آپ ہماری دیگر کتب جو انگریزی اور اردو میں بھی ہے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں۔ اگر آپ انگریزی اور اردو میں ہمارے ویڈیو پیغامات سننا چاہتے ہیں یا آڈیو پروگرام سننا چاہتے ہیں جو انگریزی اور اردو دونوں میں ہیں تو ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں۔ اگر آپ تصاویر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں تو بھی اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کی تشنگی کو پورا کرے گی۔ خداوند آپ کو برکت بخشے اور اپنے جلال کے لیے استعمال فرمائے، آمین۔ مسیحا کا خادم نوید ملک، www.newlifeinstitute.organization۔ نیا صفحہ۔ پاسٹر نوید ملک کی مدرجہ ذیل کتب VCDs دستیاب ہیں۔ گردن پہ لہو، عہد عتیق کا مختصر جائزہ۔ مسیحی ایمان سے متعلق اہم سوالات و جوابات۔ علم التثلیث، کیا بائبل مقدس تبدیل ہو گئی؟ حضور المسیح خدا کا بیٹا، حقیقت ولادت المسیح، تسلی کے متلاشی، روح اللہ، ترجمہ، دور کی نظر، جنت کی ضمانت، سانحہ گوجرا، عہد جدید کی اطلاقی تفسیر، ترجمہ، 1300 صفحات پر مبنی تفسیر، اتھینٹسٹی آف دی بائبل انگلش۔ ہماری ویڈیو CDs، علم الکفارہ، صداقت بائبل مقدس، اپنی حیثیت کو پہچان، فتح مندی کا راز، قدرت کلام خدا، یسوع مسیح خدا کا حقیقی بیٹا، ابن خدا، نزول روح القدس، تقدس عبادت گاہ اور نسل نو۔ رابطہ کے لیے ہماری ویب سائٹ میں جا کر ای میل لکھیں یا ہمیں فون کریں 033492552227۔ بیک کور۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے بے سبب نہیں ہوتے۔